اس موبائل کے اندر جو ان رجسٹرڈ اپلیکیشنز کرتے ہیں نا وہ ساری کمپرومائزڈ ہوتی ہیں، کسی کی آئیڈینٹی کو چھپا لیتے ہیں اور کسی اور کی آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں۔ ایک شخص ہے، اس نے آپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ سینڈ کر دیں۔ اب وہ جو 1,00,000 روپیہ اس نے سینڈ کیا وہ بھی سپوفنگ کے زمرے میں آئے گا؟ آپ بینکر بن کے کسی کو کال کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے تو آپ اتنی اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں بھیجیں، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیں فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ گھروں کے اندر جو ہماری فیمیلز ہیں ان کو بتایا جائے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں۔ آپ نے نا ایک لفظ بولا ہے سپوفنگ کا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ اچھا، سپوفنگ بیسیکلی آپ کسی کی آئیڈینٹی کو چھپا لیتے ہیں اور کسی اور کی آئیڈینٹی کو شو کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ اپنی شناخت کو چھپا کر کسی اور کی شناخت ظاہر مثال کر کے طور پہ آپ بینکر بن کے کسی کو کال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو کال کرتے ہیں یا میل کر رہے ہیں، آپ میلز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، کالز کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے اکاؤنٹ میں اتنی پیمنٹ پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ہے، اور آپ کی یہ مزید اگر آپ نے اس میں اماؤنٹ رکھنی ہے یا مزید اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے، یا میں بینکر کی بات کر رہا ہوں تو آپ اتنی اماؤنٹ اس اکاؤنٹ میں بھیجیں، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو رہا ہے یا یہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ وہ فراڈ کر سکتا ہے سپوفنگ کے ذریعے، میلز کے ذریعے، یا آپ کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو ایک لنک بھیج رہا ہوں، آپ اس پہ کلک کریں، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ بلاک کر دیا جائے گا، بینک نے اپنے SOPs چینج کیے ہیں۔ ہاں، سپوفنگ کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں، ہمارے پاس اکثر ہم نے دیکھا جعلی کالز موصول ہوتی ہیں یا میسیجز موصول ہوتے ہیں، انعامی رقوم جو ہے آپ کو ملنے لگی ہیں یا آپ کا انعام نکل آیا ہے، لاٹری نکل آئی ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ فلاں جگہ پر جا کے اپنا انعام ریسیو کر لیں یا کچھ ہمیں پیسے دے دیں۔ بالکل، یہ بھی ایک بہت بڑا کرائم ہے اور آج کل سپوفنگ میں کافی زیادہ یہ بہت عام زیادہ ہو ہو چکا رہا ہے۔ جی، اس کے اوپر آفینس کون سا لگتا ہے؟ اچھا، اس میں سپوفنگ کا آفینس ہے یہ والا۔ اب ہر آفینس کی انٹینسٹی ڈیفرنٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اب ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے ساتھ فراڈ کس طرح کا ہوا ہے۔ ایک شخص ہے، اس نے آپ کو کال کر کے کہتا ہے کہ آپ کا انعام نکلا ہے، مجھے 1,00,000 روپیہ سینڈ کر دیں۔ آپ اپنا انعام کسی جگہ سے موصول کر لیں، ٹھیک ہے، وصول کرنے کے بعد آپ مجھے بتا دیں۔ اب وہ جو 1,00,000 روپیہ اس نے سینڈ کیا وہ بھی سپوفنگ کے زمرے میں آئے گا؟ سپوفنگ آئے گا نا۔ اب اس میں الیکٹرانک فراڈ بھی آ گیا نا، اب یہ دیکھا نا، اب فائنینشیل فراڈ ایکٹ ایڈ ہو گیا، اب فائنینشیل فراڈ بھی آ گیا اس میں۔ اب ایک چیز ہے الیکٹرانک فورجری، ایک ہے الیکٹرانک فراڈ، ٹھیک ہے۔ اب جب اس طرح کا ہو جائے گا پھر آپ کا فراڈ کا جس طرح کا ہوتا جائے گا اس طرح کا آفینس ساتھ ایڈ ہوتا جائے گا۔ اچھا، لفظ ہم نے فراڈ کو کافی استعمال کر لیا، مجھے یہ بتائیں ابو ہریرہ صاحب، جی، آپ چونکہ ماہر قانون بھی ہیں جی، اور سائبر کے کیسز کو اوور آل دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ قانون پڑھا بھی رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، یہ بتائیں فراڈ سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اچھا، بڑا سمپل اس کا طریقہ ہے اگر آپ فراڈ سے بچنا ہے، 2-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا طریقہ ہے ایجوکیٹڈ پرسنز کے لیے کہ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے اندر اویئرنیس پروگرامز کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ میں اس فرائیڈے کو UCP میں انوائٹڈ ہوں ایک ورکشاپ میں، اس میں UCP کی سوسائٹی نے مجھے انوائٹ کیا فرائیڈے والے دن 4 بجے سے 6 بجے، انہوں نے ایک اویئرنیس پروگرام رکھا ہوا، ٹھیک ہے، وہ ڈسکشن پینلز ہوگا ہمارا سائبر پہ۔ اسی طرح ادارے جو ہیں وہ اپنے اداروں کے اندر ان کے ریپرزنٹیٹیو اس طرح کے پروگرامز کروائیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ پھر ان کو بتایا جائے کہ ٹولز ان کے کیا ہیں بچنے کے لیے، سیفٹی میجرز۔ نمبر 2، ہم گھروں کے اندر جو ہماری فیمیلز ہیں ان کو بتایا جائے ان کو کہ یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی۔ نمبر 3، یہ جو موبائل اپلیکیشنز ہیں نا یہ بڑا ضروری ہے، آپ نے اس موبائل کے اندر جو ان رجسٹرڈ اپلیکیشنز کرتے ہیں نا وہ ساری کمپرومائزڈ ہوتی ہیں۔ ان رجسٹرڈ اپلیکیشنز، مثال کے طور پہ، اور ان رجسٹرڈ اپلیکیشنز، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پہ ٹک ٹاک ہے وہ رجسٹرڈ ہے، فیس بک ہے وہ رجسٹرڈ ہے، ٹھیک ہے۔ رجسٹرڈ مین جن کو گورنمنٹ نے پرمیزیبل بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے پتہ کیسے چلے گا اچھا، عام لوگوں کو؟ میں بتاتا ہوں، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ پہلے تھی PTA، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، بالکل، ان سے جا کے آپ ویریفائی کر لیں، جو اپلیکیشن آپ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے۔
اب جب امینڈمنٹ آئی ہے تو امینڈمنٹ میں انہوں نے اتھارٹی کو ڈیفینیشن پہلے پی ٹی اے تھی، اب اتھارٹی میں سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی ایک بنا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے کچھ ممبرز ہیں، غالباً 8 ممبرز ہیں غالباً ان کے. اب وہ آپ کو بتائے گی کہ آپ نے کون سی اپلیکیشن کرنی یا کون سی نہیں کرنی. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر بھی نہیں جانا تو آپ قریب ترین جو آپ کا سائبر کا آفس ہے وہاں پہ چلے جائیں، ان سے انفارمیشن لے لیں کہ سر میں یہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ رجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے. ایک میگزم ذہن میں رکھیں کہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے یہ ڈاؤن لوڈ کیا. لا علمی میں نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے. جیسے ڈکی نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ انلیگل ہے ایپ جس کو میں پروموٹ کر رہا ہوں.